ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم درود پاک تمام احباب پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بے حد حمد و ثنا اللہ کریم جل جلالہ و اعظم شانہ کی ذات کے لیے لامحدود درود پاک حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر، اس کے بعد قابل احترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، گزشتہ 2 جمعوں کے موقع پر آپ کے سامنے فضائل یوم الجمعہ اور اہمیت نماز جمعہ اس کے بارے میں گزارش ہو چکی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اللہ کریم نے اس امت کے لیے خاص عبادت کا دن متعین فرمایا ہے، تو جس طرح اس امت کے نبی افضل الانبیاء ہیں، اسی طرح جمعہ کا دن افضل الایام ہے، تمام دنوں سے جمعہ کا دن افضل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت خیر امت ہے، ساری امتوں سے بہتر ہے، اس لیے خیر امت کو چاہیے کہ وہ خیر الایام افضل الایام جمعۃ المبارک کی کما حق قدر کیا کریں، اور اس کی نماز جمعہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ کریم نے اس سارے دن کو برکت والا بنا دیا،
اور بطور خاص اس میں آپ نے سنا فضائل یوم جمعہ کے اندر کہ جمعہ کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جو اگرچہ قلیل گھڑی ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ مقبول گھڑی ہے، اور اس گھڑی میں بندہ مومن جو بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح رمضان المبارک کے اندر اللہ کریم نے لیلۃ القدر رکھ کر رمضان کی عزتوں کو اور زیادہ کر دیا، اسی طرح جمعہ کے دن میں اللہ نے وہ قبولیت کی گھڑی رکھ کر اس کی عظمتوں کو اور زیادہ کر دیا۔ جمعہ کے دن برکتوں کی اس گھڑی کا ذکر ہو چکا، ہم نے آپ کے سامنے کیا، لیکن اس کا ذکر پہلی آسمانی کتابوں میں بھی موجود تھا۔ تو علماء فرماتے ہیں اگرچہ چونکہ یہ گھڑی قلیل ہوتی ہے، ہر ایک کو میسر نہیں آتی، تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے جس طرح لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے بعض اہل محبت اور اہل ذوق رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں کو جاگتے ہیں تاکہ کسی وقت لیلۃ القدر نصیب ہو جائے، اسی طرح اہل ایمان کو چاہیے کہ جمعہ کی یہ مقبول گھڑی پانے کے لیے سارے جمعہ کے دن کو خاص ذکر اور عبادت کا دن بنا ڈالیں۔ اسی لیے ہمارے اسلاف، ہمارے پہلے مسلمان بزرگ جمعۃ المبارک کے لیے کوئی اہم کام باقی نہیں رکھتے تھے، جمعرات کو کپڑے تیار کر لیتے، جمعرات کو جمعہ کی تیاری کر لیتے، اور صبح سے ہی جوں ہی یہ مبارک دن شروع ہوتا اس کے لیے خصوصی عبادت کا اہتمام اور خصوصی طور پر اس کے لیے کمر بستہ ہو جاتا۔ رات میں نے عرض کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی فجر کی نماز میں خاص صورتیں تلاوت فرماتے تھے۔ سورہ الف لام میم سجدہ 21ویں پارے میں ہے، 3 رکوع ہے۔ الحمدللہ اللہ کریم آپ سب کو بھی حرمین شریفین کی حاضری نصیب کرے، مجھے بھی نصیب فرمائے۔ ہم وہاں جاتے ہیں تو مدینہ شریف میں بطور خاص جمعۃ المبارک کے دن وہی صورتیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ چونکہ مسجد نبوی ہے، حضور کا مزار پرانوار قریب ہے، اور وہ ایک بابا جی امام صاحب ہیں، وہ بڑی ردھم کے ساتھ 3 رکوع ایک رکعت میں پڑھ جاتے ہیں۔ اب سورہ الف لام میم سجدہ 3 رکوع ہیں اور وہ پڑھتے ہیں، چلو عام لوگوں کو تو نہیں، لیکن وہ چونکہ اکثر عربی لوگ ہوتے ہیں اور حاضرین میں بہت سے علماء فضلاء حفاظ ہوتے ہیں، تو ایک عجیب وہاں مدینہ شریف میں سما بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح گویا آغاز جمعہ سے ہی اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ الدہر فجر کی نماز میں اور جمعہ کی نماز میں، اور کبھی کبھی فجر میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون بھی تلاوت فرماتے۔ اب اگر ہمارے اندر ذوق ہو، جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے انہیں یہ صورتیں شوق سے یاد کرنی چاہیے کہ یہ صورتیں ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھا کرتے تھے، اور ان میں اور بھی خاص فضائل ہیں ان صورتوں میں۔ بہرحال اور جمعہ کے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سورہ الاعلی سبح اسم ربک الاعلی یہ تلاوت فرماتے، حل اتاک حدیث الغاشیہ یہ تلاوت فرماتے۔ تو اس طرح اس دن کو آپ دیکھیں نا، قرآن کریم میں کیا آیا، جب اذان ہو فسعوا الی ذکر اللہ، تو اہتمام کے ساتھ اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اور اللہ کا سب سے افضل ذکر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم ایک حدیث پاک ہے، آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لیے فرائض کے بعد سب سے افضل عبادت تلاوت کلام اللہ ہے۔ فرائض تو فرائض ہیں، ظہر کی نماز فرض ہے، عصر کی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض جس آدمی پر ہے، فرائض اپنی جگہ، لیکن ان کے بعد گویا فرائض کے بعد اس امت کے لیے سب سے زیادہ افضل عبادت تلاوت کلام اللہ ہے۔
میں عموماً توجہ دلاتا ہوں مسجد میرے حمزہ کے نمازیوں کو ضرور توجہ دینی چاہیے۔ قرآن کریم آج ہم بھول گئے، ہم قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ میرے پاس بہت سے مرد عورتیں آتی ہیں دم کروانے، میں عموماً کوشش کرتا ہوں کہ انہیں کوئی نہ کوئی حدیث پاک یا قرآن کریم، اب حدیث تو عام آدمی کو نہیں آتی لیکن قرآن کریم تو آتا ہوتا ہے، اور اگر پوچھا جاتا ہے آپ کو قرآن آتا ہے تو اکثر جواب ملتا ہے میں تو قرآن پڑھا نہیں ہوں۔ عورتیں جواب دیتی ہیں ہم نے قرآن نہیں پڑھا۔ تو کس قدر المیہ ہے کہ تیرے رب کا جو کلام ہے وہ نہیں آتا، اور جن لوگوں کو آتا ہے انہیں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو اس حوالے سے چونکہ اس امت کے لیے فرائض کے بعد افضل عبادت تلاوت قرآن حکیم ہے، اس لیے جمعہ کے دن کے ساتھ خاص صورتوں کی مناسبت رکھی گئی، اور ان دنوں میں چند صورتیں پڑھنے کی خاص فضیلتیں ہیں۔ سب سے زیادہ جس صورت کا ذکر آیا جمعۃ المبارک کے دن پڑھنے کا وہ سورہ کہف ہے۔ اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے، اس کے اندر خاص واقعات ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات کا ذکر ہے، اسی طرح حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے۔ یہ سارے واقعات اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت اور کبریائی پر دلالت کرتے ہیں۔ اصحاب کہف چند نوجوان لڑکے تھے، جس طرح آج کی مادیت کے ماحول میں قلیل لوگ وہ ہوتے ہیں، اور خصوصاً جوان جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان اہل توحید تھے، اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، اور بادشاہ وقت کافر تھا اور وہ اپنی عبادت وغیرہ اور کفر کو فروغ دیتا تھا۔ یہ ڈٹ گئے اللہ پر ایمان لانے میں، تو انہوں نے ان کو گرفتار کرنے کے لیے پروگرام بنایا۔ تو یہ چند نوجوان جو اللہ کا نام لینے والے تھے اس کفر کی بستی میں، وہاں سے اللہ کے توکل پر نکلے، اور ڈرے ڈرے کہ بادشاہ، لوگ، پورا معاشرہ خلاف ہے، اور ہم چند بندے اللہ کی عظمت و توحید کے قائل ہیں، لیکن اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ کریم انہیں ایک غار میں لائے، وہاں سلا دیا، اور اس معاشرہ میں قبر کی زندگی کا اس بات کا سخت انکار تھا کہ مرنے کے بعد بندہ دوبارہ کیسے اٹھے گا۔ لہذا اللہ کریم نے ان لوگوں کو دکھایا، وہ اصحاب کہف غار میں گئے، سو گئے، اللہ نے سلا دیا 300 سال اور 9 اوپر، 309 سال وہ سوئے رہے۔ بادشاہ ختم، اس کا نام ختم، اس کا نظام ختم۔ 309 سال کے بعد یہ لوگ جاگے، اور جاگ کر ایک ساتھی کو بھیجا بازار سے کھانا لے آؤ۔ انہوں نے جب سکہ دیکھا تو 309 سال قبل کا سکہ انہوں نے پکڑ لیا، تم کون ہو؟ پھر بات کھلی تو بتا دیا کہ تم تو مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے زندہ کرنے کی قدرت پر اعتراض کرتے ہو، ہم نے دنیا میں تمہیں یہ منظر دکھا دیا۔ ایک میں نے اشارہ کیا، ورنہ میرا موضوع سورہ کہف کے مضامین نہیں، یہ بہت دلچسپ صورت ہے، صرف میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ صورت بڑی عظمت والی ہے۔ اسی لیے آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ بقرہ کی پہلی 10 آیتیں پڑھا کرے یا آخری 10 آیتیں پڑھا کرے، وہ آدمی محفوظ رہے گا فتنوں سے، حتیٰ کہ اگر دجال بھی آ گیا اللہ یہ کلمات پڑھنے والے کو محفوظ فرمائے گا۔ یہ سورہ کہف، اس کی پہلی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں یہ بطور خاص اہتمام کی آیات ہیں، اور ساری صورت کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، فرمایا جو آدمی سورہ کہف تلاوت کرے گا جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو، اس میں ایک دیکھیں آسانی ہے، حفاظ تو جانتے ہیں کہ سورہ کہف لمبی ہے، تقریباً 3 پاؤں ہے۔ اب عام آدمی کے لیے یہ سورت پڑھنے کے لیے کافی ٹائم چاہیے، تو ہمارے رحمتوں والے رسول نے پڑھنے کا ٹائم بھی بڑھا دیا۔
اور فرمایا جو آدمی جمعہ کی رات کو یا جمعہ کے دن کو سورہ کاف تلاوت کرے گا، اللہ اس بندے کے لیے اس کے قدموں سے لے کر آسمان تک ایک نور پیدا فرما دے گا، اور وہ نور جب قیامت کی مشکل گھڑیوں میں ہر جانب ظلمت ہوگی، اندھیرا ہوگا اور لوگوں پر وحشت طاری ہوگی، سورہ کاف پڑھنے والے کے لیے یہی نور قیامت میں کام آئے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں وہ حدیث کچھ اس طرح ہے، فرمایا جو سورہ کاف جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن کو پڑھا کرے گا، اس بندے سے لے کر کعبہ تک اللہ ایک نور مقدر فرما دے گا، اور اس بندے کو وہ نور اللہ کریم قیامت کے دن نصیب فرمائیں گے۔ اس طرح مختلف انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کاف جمعہ کے دن پڑھنے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو گویا اس دن جیسا میں کر رہا ہوں خاص اس دن کا مقصد ہے اللہ کا ذکر۔ بولیے کیا؟ پہلے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی اذان ہو جائے جلدی اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اب نماز بھی ذکر اللہ، خطبہ بھی ذکر اللہ، جمعہ کا سارا دن اللہ کے ذکر کے لیے۔ پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تم پر کرم کیا، پہلی امتیں اپنا خاص عبادت والا دن سارا دن عبادت کریں اور کوئی کام نہ کریں، یہودی سارا ہفتہ کا دن عبادت میں گزاریں، عیسائی اتوار کا دن عبادت میں گزاریں، لیکن تم میرے رسول رحمت کی امت ہو، میں تم پر خاص رحمت کروں گا۔ کاروبار پر کوئی پابندی نہیں، کام کاج کرو، ہاں اتنا ضرور کرو جب پہلی اذان جمعہ ہو جائے سارے کاروبار بند ہو جائیں، اس وقت اپنی دکانیں معاملات سمیٹ لو، اور کوئی بھی ایسا کام ایون کہ کوئی دین کی کتاب کا مطالعہ کرنے سے بھی اگر جمعہ کی حاضری متاثر ہوتی ہے تو اذان جمعہ کے بعد دین کی کتاب کا بھی مطالعہ نہ کرو۔ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جلد اللہ کے گھر میں آ جایا کرو۔ اس کا لفظی معنی تو ہے دوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، اس کا معنی اہتمام شان کے ساتھ غسل کرو، جمعہ کے غسل کی بڑی فضیلت ہے۔ پھر اچھی اور صاف اور بہتر کپڑے، اور سب سے بہتر کپڑے سفید ہیں، اللہ کو بھی پسند ہیں، اللہ کے حبیب کو بھی پسند ہیں، چونکہ جمعہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے۔ اچھے کپڑے پہن کر خوشبوئیں لگا کر اپنے آپ کو مہکا کر اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں جمعہ کے دن کا خاص ٹارگٹ اللہ کا ذکر ہے۔ بولیے کیا ہے؟ اور پھر فرمایا جب جمعہ پڑھ لو پہلی امتوں کی طرح تم پر کوئی پابندی نہیں کہ شام تک مسجد سے نہ نکلو، ہاں بیٹھو اپنے کام سمیٹ کر جمعہ کا دن عبادت کے لیے وقف کرو، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس کے الگ فضائل آئے ہیں، لیکن یہ نفلی چیزیں میں ان کو زیادہ نہیں بیان کرتا۔ مین چیز جب جمعہ پڑھ لو فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اپنے کاروبار کرو، دکانیں کھولو، معاملات کرو، جو کرنا چاہو۔ تو یہ امت مصطفیٰ پر اللہ کی خصوصی شفقت و مہربانی ہے کہ پہلی امتیں سارا دن عبادت میں مصروف رہیں، امت مصطفیٰ صرف جمعہ پڑھ لے، اجازت ہے جو چاہو کرو، لیکن فرمایا یہ دیکھو وَاذْكُرُوا اللَّهَ، فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ دن بطور خاص تمہارے لیے رکھا گیا ہے، اور جس اللہ نے تم پر اتنا کرم کیا کہ سارا دن پابندی لگا کر پابند نہیں کیا، اس رب کو بھول نہ جاؤ، بلکہ اس دن اس رب کو خاص طور پر زیادہ یاد کرو، زیادہ ذکر اللہ کرو، اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ تو گویا جمعہ کے بعد بھی اللہ کے ذکر کی ترغیب ہے۔ اب ہم تجارت کر رہے ہوں، دکانداری کر رہے ہوں، اگر ہماری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے تو کتنا پیارا ہے۔ ایک اور بات یہاں قابل غور ہے، جمعہ کے دن میں کر رہا ہوں اللہ کا ذکر مین چیز ہے،
اور ذکر کا بہترین انداز تلاوت کلام اللہ ہے۔ لیکن ذکر کیوں؟ ایک بات علماء نے یہ بڑی پیاری ذکر کی کہ جمعہ کے دن زیادہ ذکر کرنے کا حکم کیوں؟ اور دونوں جگہ ذکر اللہ کا لفظ ہے، اللہ کی یاد، اللہ کو یاد کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آیا قیامت کا دن بھی جمعہ کو ہوگا، جمعہ کو قیامت واقع ہوگی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جو ہی جمعہ کی سحری صبح صادق طلوع ہوتی ہے، کوئی جانور ایسا نہیں جو نہیں ڈرتا کہ کہیں آج کا دن ہی قیامت کا دن نہ ہو۔ جانور تو ڈرتے ہیں جمعہ کے دن اللہ سے کہ آج قیامت کا دن شاید ہو، لیکن انسان ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر بتایا جا رہا ہے، اس چیز کو ذہن میں رکھیں، جمعہ کا دن گویا، تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر کا کثرت سے حکم کیوں دیا گیا؟ اس لیے کہ فرمایا قیامت اسی دن آئے گی۔ اپنے زندگی کے جمعوں کو اللہ کے ذکر سے آراستہ کر لو، اس کی برکت یہ ہوگی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر اپنی زندگی کے جمعے خدا کے ذکر میں کر دو گے، گویا یوں سمجھو اگر اپنے جمعے اپنے مالک کے نام کر دو گے تو قیامت کی ہولناکیاں اس ذکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر آسان فرما دے گا۔ اور پھر ذکر کی اعلیٰ قسم، جیسا میں نے عرض کیا ذکر عبادات میں اعلیٰ چیز تلاوت کلام اللہ ہے، اس لیے اس دن زیادہ صورتیں اور کلام اللہ پڑھنے کا سنت ہے۔ ضروری نہیں ہے، کوئی نہیں پڑھتا کوئی گناہگار نہیں ہے، لیکن بخت والوں کے لیے رسول اللہ نے یہ دروازے کھول دیے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ جو آدمی جمعہ کی رات یا دن کو سورہ کاف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایک نور مقدر فرماتا ہیں، جو نور اس کو قیامت میں رہنمائی کرے گا۔ اور اللہ کریم نے اپنے بندوں کا ذکر قرآن کریم میں کیا، فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ جب اللہ کے خاص بندے قیامت میں آئیں گے، دنیا ظلمت میں ٹامک ٹوئیاں کھا رہی ہوگی، لوگ اندھیروں کی وحشت میں گرفتار ہوں گے، لیکن اللہ رسول کو یاد کرنے والوں کا حال یہ ہوگا ان کے آگے بھی نور، نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، آگے بھی نور، دائیں جانب بھی نور، اور وہ اسی نور کی مستی میں کہیں گے مولا اس میں بڑا سرور آیا، مالک کرم کر، کیا کہیں گے؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، اے مالک کریم آج ہم پر اپنے نور والی نعمت مکمل فرما دے۔ وہ نور سورہ کاف کی تلاوت سے ملے گا، قرآن کریم کی تلاوت سے ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے من تلا آیتا من القرآن کانت لہو نور یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا جو قرآن کی ایک آیت بھی اخلاص سے پڑھے نا، یہ آیت کی تلاوت اس کے لیے قیامت کے دن نور بن جائے گا، اللہ اس کو نور عطا کرے گا۔ تو برادران گرامی قدر، سورہ کاف جمعۃ المبارک کے خاص وظائف میں حدیث پاک میں ذکر آتا ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین ہر دن پڑھنے کا حکم ہے کہ جو آدمی ہر دن کے آغاز میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس کے دن کے کاموں کے لیے اپنے بندے کو کافی ہو رہتا ہے۔ یعنی سورہ یاسین اول دن میں پڑھنا یہ ہمارے معاملات میں معاملت اور سپورٹ ثابت ہوتی ہے، اور پھر جمعہ کا دن تو بطور خاص اللہ کے دنوں میں افضل ہے، اس لیے سورہ یاسین کی بھی تلاوت اس دن اگر کی جائے تو گویا اس تلاوت کلام اللہ اور ذکر اللہ میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور بطور خاص حدیث مبارک میں سورہ حامیم الدخان جو 25ویں پارے میں ہے اور صرف 3 رکوع ہے، اس کا بھی پڑھنے کا حکم دیا۔ تو جب میں نے یہ ساری حدیث پڑھی
تو ان کی میں نے جب اپنے ذہن میں کیلکولیشن کی تو یہ ذہن میں بات آئی کہ جمعہ کا چونکہ خاص مقصد ہے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اور اللہ کے ذکر کی بہترین صورت جس میں کسی غلطی کا بھی کوئی شائبہ نہیں، وہ اللہ کا کلام تلاوت کلام اللہ ہی ہے، اس لیے اس دن بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا، سورہ کاف تقریباً 3 پاؤ ہے، ایک آدمی کا آدھا گھنٹہ لگے گا، لیکن میں کہتا ہوں اگر دنیا کا کوئی ایسا موقع ہمارے لیے میسر آئے کہ جی آپ الخدمت میں درخواست دیں، وہ بغیر سود کے آپ کو قرضے دیں گے، تو وہاں لائنیں لگ جائیں گی قرض لینے کے لیے کہ جی بلا سود قرض مل رہا ہے، چلو میرا کاروبار بن جائے گا۔ ایک دنیاوی کام کے لیے جتنا ٹائم نکالتے ہیں، آج اگر سورہ کاف کے لیے اتنا ٹائم نکالیں ہر جمعہ، تو یقیناً پھر جمعہ قیامت کو آئے گا اور اس سے ملنے والا نور قیامت میں کام آئے گا، تو کیا قیامت کی تیاری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اس بارے میں ایک اور وضاحت یہ ہے کہ جب ایک بندہ بار بار پڑھتا ہے تو اللہ کرتا ہے اس کو یاد ہو جاتی ہے۔ اب میں الحمدللہ میں حافظ نہیں، لیکن جب ایک مرتبہ میں نے اس حدیث پاک کی فضیلت پڑھی تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب الحمدللہ سورہ کاف مجھے یاد ہے، اور میں اپنے بچوں کو عموماً سنا کر اس لیے پڑھتا ہوں انہیں بھی ذوق پیدا ہو، ان کو بھی پتہ چلے کہ جمعہ کے دن یہ سورت اہتمام کے ساتھ پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں آیا۔ تو جمعہ کے خاص اعمال جو ہیں ان میں یہ ہے کہ ان صورتیں سورہ یاسین، سورہ الدخان اور سورہ کاف اگر آپ اپنا ٹائم نکال سکیں یا توجہ تو انہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کے اندر ٹائم ہوتا ہے، ہر آدمی الحمدللہ آپ دیکھیں نا، اب جتنے آدمی آپ آئے بیٹھے یقیناً اس وقت سے تقریباً 1 گھنٹہ پہلے آپ جمعہ کے لیے تیار ہو گئے ہوں گے، کام روک دیے ہوں گے، غسل کیا ہوگا، تیاری کی ہوگی۔ اللہ کی قسم کرم کا عالم یہ ہے کہ علماء نے ترمذی شریف کے حوالے سے حدیث نقل کی ہے، جو بندہ مومن جمعہ کے لیے غسل کر کے تیاری کر کے اللہ کے گھر کی طرف قدم اٹھا کر مسجد میں آتا ہے، اس کا مسجد تک آنا 1 سال کے روزے کے برابر اہل ایمان کو رب ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس دن کی اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کی بارگاہ میں، جو اس کی قدر کرتے۔ آپ کے ہی پڑوسی ہوں گے جنہیں پتہ ہی نہیں جمعہ چیز کیا ہے، آپ کے ہی بھائی ہوں گے جنہیں جمعہ نصیب نہیں ہوگا۔ میں اس لیے 3 جمعوں سے یہ بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ یہ اہم ترین دن اللہ نے جو ہمیں بطور انعام عطا فرمایا، اب اللہ ہمیں بطور انعام دے، بتائیں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ہمیں اس کا خیال اور اہتمام رکھنا چاہیے کہ نہیں رکھنا چاہیے؟ بلکہ جمعرات سے اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ میں نے رات کو بھی تفصیل سے ذکر کیا کہ جمعہ کی رات بھی برکت والی ہے، جمعہ کا دن بھی برکت والا ہے، اور اس کے خاص کاموں میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر ٹائم ہو نماز تسبیح پڑھ لینی چاہیے۔ نماز تسبیح دیکھیں عام ہم کیا کرتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ خود سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ السجدہ جمعہ کی نماز میں فجر عموماً تلاوت فرمایا کرتے، اور دوسری رکعت میں سورہ الدار۔ اب حفاظ سے پوچھیں سورہ الدار 2 رکوع ہے، سورہ سجدہ 3 رکوع ہے، گویا 5 رکوع سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ اکثر صحابہ کرام بھی اسی طرح کرتے، بلکہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فجر کی نماز میں اتنی لمبی قرات کرتے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر تقریباً فجر کی نماز میں 1.25 پارہ قرآن تلاوت فرمایا کرتے۔ اور صحابہ ہماری طرح مقتدی نہیں تھے کہ بازو سر پر رکھ لیں، جی ہمیں مار دیا، اتنی لمبی قیام کرا دیا۔ صحابہ کرام ذوق و شوق سے آتے، حضرت صدیق اکبر کو خاص قرآن کریم میں عبور حاصل تھا، بڑے عجیب انداز میں پڑھتے۔ میں بات مین یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں جمعہ کے دن ٹائم نکالنا چاہیے اور اس دن کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہیے۔ اور میں یہ کر رہا ہوں عموماً ہم کیا ہوتا ہے، اب دیکھیں ہم رکوع میں کتنی مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، بولیے
اور وہ بھی ایسا کہ ایک جاتے ایک اٹھتے اور ایک سکون سے پڑھتے. حالانکہ اجازت ہے 3 کی بجائے 5 مرتبہ پڑھیں، 7 مرتبہ پڑھیں، سکون سے پڑھیں. لیکن ہم تو آتی ٹائم جلدی میں آیا، وضو کیا، ادھر ٹخنا خشک رہا، ادھر کونی خشک رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مدعا ہے جس آدمی کی وضو میں ایڑیاں خالی رہ جاتی ہیں یعنی خشک رہ جاتی ہیں، وہاں جہنم کی آگ پہنچے گی. ہم تو آتے ہی ایسی جلدی میں ہیں نا. اس طرح نماز کا معاملہ اتنی جلدی پڑھتے ہیں، نہ رکوع کا قرار نہ سجدے کا قرار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سجدے تو اتنے لمبے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں حضور کی روح تو نہیں قبض ہو گئی. لیکن عمومی حالات میں بھی بڑے سکون سے. تو میں عرض کر رہا ہوں عام حالات میں ہم تسبیحات لمبی نہیں پڑھتے، لیکن اگر نماز تسبیح پڑھیں تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہمیں وہ کلمات پڑھنے نصیب ہوں گے جنہیں اللہ بہت پسند فرماتا ہے. اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ. پڑھیے سارے، ثواب ملے گا. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اور ایک حدیث پاک میں آیا جب بندہ مومن یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے. اور قیامت کے دن جب اور سایہ نہیں ہوگا تو بندے کو جی اس کی تسبیح والا درخت سایہ مہیا کرے گا. اب آپ دیکھیں 75 مرتبہ ہم نماز تسبیح کی ایک رکعت میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں. میں بات یہ کر رہا تھا عام حالات میں ہم لمبی تسبیحات نہیں پڑھتے. رکوع میں 3 پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں. سجدے میں بھی 3 ہی پڑھتے ہیں، لمبی نہیں کرتے. چلو لیکن نماز تسبیح میں ہمیں اللہ کی تسبیح کی ایک موقع مل گیا. حدیث پاک ایک اور حدیث پاک سن لیں. انہی کلمات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا باقیات الصالحات، ایسی نیکیاں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور تمہارے لیے باقی رہیں گی، وہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ ایسی تمہاری نیکی ہے جو ضائع نہیں ہوگی. جتنی مرتبہ تمہاری زندگی میں تمہارے منہ سے یہ کلمات نکلیں گے خدا کے رحمت کے خزانے میں جمع ہو جائیں گے اور اللہ گن گن کر قیامت کے دن اس کا تمہیں بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا. تو نماز تسبیح بھی جمعہ کے دن حدیث پاک میں یہ نماز تسبیح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی پاک کے چچا جان ہے فرمایا اے میرے چچا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں اگر تم وہ کر لو اللہ تمہارے زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ تمہارے معلوم گناہ بھی معاف کر دے گا اللہ تمہارے غیر معلوم جو تیرے علم میں نہیں وہ بھی معاف کر دے گا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا جو تو نے جان بوجھ کر گناہ کیے اللہ وہ بھی معاف کر دے جو تم سے خطاً اور سہون ہو گئے اللہ وہ بھی تیرے گناہ معاف کرے جو چھوٹے ہیں وہ بھی گناہ معاف کرے جو بڑے ہیں. جب یہ فضیلت سنی حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا جان کا دل باغ باغ ہو گیا. یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سا عمل ہے جو میں کروں اللہ مجھ پر کرم کرے گا اور یہ مہربانی کرے گا. فرمایا اے میرے چچا جان نماز تسبیح ہو سکے تو ہر روز پڑھی کرو اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرو اگر ہر جمعہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر ماہ میں ایک مرتبہ پڑھ لو ہر ماہ میں بھی نہ ہو سکے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو. گویا سرکار نے نرمی آسانی بھی دے دی فضیلت بھی بیان فرما دی اور اسی فضیلت کے اندر فرمایا ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھو. تو علماء کہتے ہیں گویا جمعہ کے خاص اعمال میں اگر ممکن ہو تو نماز تسبیح بھی پڑھی جائے اور پھر تسبیح نوافل ہے اجازت ہے اگر کوئی بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے اگر 4 اکٹھی نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے. اور یہ بہت بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے یہ بھی جمعہ کے خاص اعمال میں رکھی گئی ہے کہ اگر اس دن تو جمعہ
جمعہ آلریڈی جیسا کہ میں نے اب کتنی بڑی نیک بختی ہے اگر کوئی آدمی یہی نوافل پڑھ رہا ہو اور وہ مقبول گھڑی آ جائے، جس کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا بندہ مومن اس لمحے جو اللہ سے مانگے وہی قبول ہو جائے۔ اب اس لمحے اگر آپ رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا کہ مقبول گھڑی میں میرا بندہ میری تسبیحیں بیان کر رہا ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام نے فرمایا جمعہ کے دن کے اعمال میں ایک خاص عمل جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آیا جس آدمی نے 4 کام کیے جمعہ کے دن اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ان 4 کاموں کے اندر ایک تو نماز جمعہ ہے کہ جس نے نماز جمعہ پڑھی، اور 3 اور باتیں ان میں ایک یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے دن روزہ رکھا، جس نے جمعہ کے دن کسی مریض کی تیمارداری کی، اور جس نے جمعہ خطبہ وغیرہ سنا۔ تو اب گویا اس دن ان خاص باتوں کی طرف اشارہ علماء فرماتے ہیں گویا بتایا گیا۔ اب ایک بندہ مومن کی تیمارداری بہت بڑا ثواب ہے، کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنا یہ بہت بڑا عند اللہ محبوب ہے، کیونکہ بیماری میں گھبراہٹ، پریشانی، اکتاہٹ ہوتی ہے۔ ایک بندہ مومن جب اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کی بیماری کا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ اسے کتنا احساس دلائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اے میرے بندے جواب دے، مریض تو میں بیمار ہوا ولم تعدنی، اور تو نے میری عیادت نہیں کی، کیوں نہیں آئی؟ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ کہے گا یا رب سبحانک، اے مالک تو پاک ہے، تجھے بیماری کیسے آ سکتی ہے، تو بیماریوں سے ماورا ہے۔ تو سنیں اللہ کریم حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال، یہ استفہام، یہ ایک یعنی کیفیت پیدا کر کے اللہ اس کو فرمائیں گے اے بندے فلاں بندہ مومن بیمار ہوا تیرے علم میں تھا، اگر تو تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا، اگر تو اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا مجھے وہاں پا لیتا۔ اس کی محدثین نے شرح یہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا اور یہ بیمار پرسی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تو مجھے راضی پا لیتا، میں تجھ پر راضی ہو جاتا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو گویا یہ جمعہ کا دن، اس دن کوئی بھی نیکی کرنا اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ ایک میں وضاحت کر دوں، جمعہ المبارک کے روزے کے بارے میں اس حدیث پاک میں ذکر آیا، لیکن یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں باقاعدہ طور پر صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جو علماء نے ذکر کی، حضور کے حدیث میں تو اتنا ہے، لیکن علماء نے فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن چونکہ بندہ مومن عبادت کا اہتمام زیادہ کرتا ہے لہٰذا روزہ نہ رکھے تاکہ فریش ہو کر باقی اللہ کی عبادات اچھے انداز میں ادا کر سکے۔ اور کوئی بھی عبادت جتنی اچھا بندہ بیدار مغزی سے کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ یہاں ماشاءاللہ اللہ دوستوں کو اجر دے جنہوں نے اے سی یہاں ہمیں لگوا کر دیے، لیکن ہمارے کچھ دوست ہیں وہ سونا شروع کر دیتے ہیں، خطبے میں بھی سو رہے ہوتے ہیں، تقریر میں بھی مست ہوتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں، ہوشیاری سے بیداری سے اللہ کا ذکر کرے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ غافل دل کی بات نہیں سنا کرتا، اللہ غافل دل کی بات نہیں سنا کرتا۔ تو اگر آپ غفلت میں پڑیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تو عرض یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر انتہائی چستی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ صرف جمعہ کا روزہ منع ہے، لیکن اگر ایک آدمی کی روٹین ہے، مثلا اگر وہ 3 روزے رکھتا ہے 13، 14، 15، یہ ایام بید ہوتے ہیں، ان دنوں میں دن بھی روشن رات بھی
13, 14, 15 رات کو چاند موجود رہتا ہے اور دن ویسے روشن ہوتا ہے۔ اور یہ روزے ہمارے جد اعلیٰ جناب آدم علیہ السلام کو ملے۔ اللہ کریم نے جب جنت سے یہاں اتارا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ انتہائی گندمی خوبصورت تھا، اجلا رنگ تھا۔ یہاں آئے، رنگ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، آپ نے شیشہ دیکھا، آپ پریشان ہوئے، تو فرمایا اے میرے آدم، یہاں آئے ہیں، یہاں کے تقاضے اپنے ہیں، بہرحال یہ 3 روزے رکھا کرو اس کے تصدق میں۔ تو اور تیری اولاد میں سے جو یہ 3 روزے ہر مہینے 13، 14، 15 کا رکھے گا، میں ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دوں گا، روشن کر دوں گا، باطن کو بھی روشن فرما دوں گا۔ اب اگر ایک آدمی یہ روزے رکھتا ہے اور ان میں جمعہ آ جاتا ہے تو پھر جائز ہے، یا جمعرات اور جمعہ کا روزہ ملا کر رکھتا ہے تو جائز ہے۔ سوموار اور جمعے کا روزہ یہ حضور کی تقریباً مستقل سنت ہے۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ، فرمایا فیہ ولدت، اس میں میرا میلاد ہوا، میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر وحی الہی آئی، اس شکرانے میں میں روزہ رکھتا۔ اور حضور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہر ہفتے میں جمعرات شام کو بندہ مومن کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں میں روزے کی عادت میں۔ تو آپ رکھا، اب اگر کوئی آدمی سنت پر عمل کرتا ہے، جمعرات کو رکھا تو پھر جمعے کو رکھ سکتا ہے، لیکن اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو بہرحال یہ چند اعمال ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید اسی پر گفتگو ہوگی کہ جمعہ کے دن کون کون سے خاص اعمال ہیں جو کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر خصوصی مہربانی کرے گا اور اس دن کی قدر کریں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، جو جمعہ قدر سے گزارے اللہ اسے موت بھی جمعے کو عطا کر دے۔ اور جمعے کی موت کے بارے میں صحیح حدیث ہے، جو جمعے کی رات یا دن میں مر جاتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پر بات جاری ہے کہ یہ ایک رکا آیا ہے کہ 4 رکعت سنت میں کوئی خاص صورتیں متعین ہیں، اس بارے میں میری نظر سے کوئی خاص صورتیں نہیں گزری، مزید انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بعض اہل ذوق ہوتے ہیں اور خصوصاً حفاظ جو ہیں ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جو سنت ہیں حضور کی وہ پڑھیں، عام آدمی کی تو مجبوری ہے۔ اب میں نے آپ کو رمضان میں ایک دن بتایا تھا کہ وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں کل شی پڑھنا یہ سرکار کی عمومی سنت تھی۔ اب جو حفاظ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو کتنا سعادت مند ہے وہ انسان جس کے ہر دن کے وتر ہی رسول اللہ کے عین سنت کے مطابق، تو یہ تو سعادت ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا وتر کے بعد فوراً حضور کیا پڑھا کرتے تھے، ہم یہاں رمضان میں پڑھواتے رہے، اب پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، جو ہی وتر سے حضور سلام پھیرتے حضور 3 مرتبہ پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ تو اس طرح اپنے آپ کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈالیں۔ حضور نے فرمایا جو میری سنت پر جتنا عمل کرے گا قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ کتاب ہے رفیق الحرمین، یہ حاجیوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ الحمدللہ میں عموماً حاضری دیتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہترین کتابوں میں یہ کتاب رفیق الحرمین حاجی سے متعلق ہے، اور رفیق المعتمرین یہ عمرہ اور حج ان احکام کے بارے میں، معتمرین عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ ہے۔ تو یہ باہر شاید سٹال پر ہیں، تو یہ بڑی اچھی کتابیں ہیں۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت قبلہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی لکھی ہوئی ہیں۔ 2 اس میں باتیں بڑی عظیم ہیں، ایک تو عقائد اہل سنت کا دفاع ہے، دوسرا غایت درجہ اللہ کی ان 2 دھرتیوں کا احترام کا سلیقہ بتایا گیا، اور ہم احترام والے ہیں، اور احترام سے عبادات زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یوم الجمعہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
نہ رکوع کا قرار نہ سجدے کا قرار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص سجدے تو اتنے لمبے ہوتے تھے کہ صحابہ کرام پریشان ہو جاتے تھے کہ کہیں حضور کی روح تو نہیں قبض ہو گئی، لیکن عمومی حالات میں بھی بڑے سکون سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں عام حالات میں ہم تسبیحات لمبی نہیں پڑھتے، لیکن اگر نماز تسبیح پڑھیں تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہمیں وہ کلمات پڑھنے نصیب ہوں گے جنہیں اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ اور وہ تسبیح ہے سبحان اللہ، پڑھیے سارے ثواب ملے گا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا جب بندہ مومن یہ کلمات ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اس بندے کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، اور قیامت کے دن جب اور سایہ نہیں ہوگا تو بندے کو جی اس کی تسبیح والا درخت سایہ مہیا کرے گا۔ اب آپ دیکھیں 75 مرتبہ ہم نماز تسبیح کی ایک رکعت میں یہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ میں بات یہ کر رہا تھا عام حالات میں ہم لمبی تسبیحات نہیں پڑھتے، رکوع میں 3 پڑھتے ہیں بڑی مشکل سے، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، سجدے میں بھی 3 ہی پڑھتے ہیں، لمبی نہیں کرتے۔ چلو لیکن نماز تسبیح میں ہمیں اللہ کی تسبیح کی ایک موقع مل گیا۔ حدیث پاک ایک اور حدیث پاک سن لیں، انہی کلمات کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا باقیات الصالحات، ایسی نیکیاں جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور تمہارے لیے باقی رہیں گی، وہ ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ایسی تمہاری نیکی ہے جو ضائع نہیں ہوگی، جتنی مرتبہ تمہاری زندگی میں تمہارے منہ سے یہ کلمات نکلیں گے خدا کے رحمت کے خزانے میں جمع ہو جائیں گے، اور اللہ گن گن کر قیامت کے دن اس کا تمہیں بدلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ تو نماز تسبیح بھی جمعہ کے دن حدیث پاک میں یہ نماز تسبیح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس ابن عبد المطلب نبی پاک کے چچا جان ہے، فرمایا اے میرے چچا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں، اگر تم وہ کر لو اللہ تمہارے زندگی کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اگلے گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہارے معلوم گناہ بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہارے غیر معلوم جو تیرے علم میں نہیں وہ بھی معاف کر دے گا، اللہ وہ بھی معاف کر دے گا جو تو نے جان بوجھ کر گناہ کیے، اللہ وہ بھی معاف کر دے جو تم سے خطاً اور سہون ہو گئے، اللہ وہ بھی تیرے گناہ معاف کرے جو چھوٹے ہیں، وہ بھی گناہ معاف کرے جو بڑے ہیں۔ جب یہ فضیلت سنی حضرت عباس ابن عبد المطلب رسول اللہ کے چچا جان کا دل باغ باغ ہو گیا، یا رسول اللہ فرمائیے وہ کون سا عمل ہے جو میں کروں اللہ مجھ پر کرم کرے گا اور یہ مہربانی کرے گا؟ فرمایا اے میرے چچا جان نماز تسبیح ہو سکے تو ہر روز پڑھی کرو، اگر ہر روز نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھ لیا کرو، اگر ہر جمعہ میں بھی نہ پڑھ سکو تو ہر ماہ میں ایک مرتبہ پڑھ لو، ہر ماہ میں بھی نہ ہو سکے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ گویا سرکار نے نرمی آسانی بھی دے دی، فضیلت بھی بیان فرما دی، اور اسی فضیلت کے اندر فرمایا ہو سکے تو ہر جمعہ کو پڑھو۔ تو علماء کہتے ہیں گویا جمعہ کے خاص اعمال میں اگر ممکن ہو تو نماز تسبیح بھی پڑھی جائے، اور پھر تسبیح نوافل ہے، اجازت ہے اگر کوئی بیمار ہے کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، اگر 4 اکٹھی نہیں پڑھ سکتا 2 پڑھ لے، اور یہ بہت بڑی فضیلت والی یہ نماز ہے، یہ بھی جمعہ کے خاص اعمال میں رکھی گئی ہے کہ اگر اس دن تو جمعہ آلریڈی جیسا کہ میں نے اب کتنی بڑی نیک بختی ہے اگر کوئی آدمی یہی نوافل پڑھ رہا ہو اور وہ مقبول گھڑی آ جائے، جس کے بارے میں میرے کریم نے فرمایا بندہ مومن اس لمحے جو اللہ سے مانگے وہی قبول ہو جائے۔ اب اس لمحے اگر آپ رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں تو اللہ کتنا راضی ہوگا کہ مقبول گھڑی میں میرا بندہ میری تسبیحیں بیان کر رہا ہے۔
تو اس حوالے سے علماء کرام نے فرمایا جمعہ کے دن کے اعمال میں ایک خاص عمل جو ہے وہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آیا جس آدمی نے 4 کام کیے جمعہ کے دن اللہ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ ان 4 کاموں کے اندر ایک تو نماز جمعہ ہے کہ جس نے نماز جمعہ پڑھی، اور 3 اور باتیں، ان میں ایک یہ ہے کہ جس نے جمعہ کے دن روزہ رکھا، جس نے جمعہ کے دن کسی مریض کی تیمارداری کی، اور جس نے جمعہ خطبہ وغیرہ سنا۔ تو اب گویا اس دن ان خاص باتوں کی طرف اشارہ علماء فرماتے ہیں گویا بتایا گیا۔ اب ایک بندہ مومن کی تیمارداری بہت بڑا ثواب ہے، کسی مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرنا یہ بہت بڑا عند اللہ محبوب ہے، کیونکہ بیماری میں گھبراہٹ، پریشانی، اکتاہٹ ہوتی ہے۔ ایک بندہ مومن جب اپنے بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے اللہ کتنے راضی ہوتے ہیں، اور اپنے مسلمان بھائی کی بیماری کا علم ہونے کے باوجود اگر کوئی کوتاہی کرتا ہے تو اللہ اسے کتنا احساس دلائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا، تو حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ اے میرے بندے جواب دے، مرض تو میں بیمار ہوا ولم تعدنی، اور تو نے میری عیادت نہیں کی، کیوں نہیں آئی؟ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ کہے گا یا رب سبحانک، اے مالک تو پاک ہے، تجھے بیماری کیسے آ سکتی ہے، تو بیماریوں سے ماورا ہے۔ تو سنیں اللہ کریم حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سوال، یہ استفہام، یہ ایک یعنی کیفیت پیدا کر کے اللہ اس کو فرمائیں گے اے بندے فلاں بندہ مومن بیمار ہوا، تیرے علم میں تھا، اگر تو تیمارداری کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پا لیتا، اگر تو اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا مجھے وہاں پا لیتا۔ اس کی محدثین نے شرح یہ کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا اور یہ بیمار پرسی خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتی تو مجھے راضی پا لیتا، میں تجھ پر راضی ہو جاتا۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ تو گویا یہ جمعہ کا دن، اس دن کوئی بھی نیکی کرنا اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے۔ ایک میں وضاحت کر دوں، جمعہ المبارک کے روزے کے بارے میں اس حدیث پاک میں ذکر آیا، لیکن یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں، اکیلا جمعہ کا روزہ رکھنا منع ہے۔ وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں باقاعدہ طور پر صرف جمعہ کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں جو علماء نے ذکر کی، حضور کے حدیث میں تو اتنا ہے، لیکن علماء نے فرمایا ایک وجہ یہ ہے کہ اس دن چونکہ بندہ مومن عبادت کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، لہٰذا روزہ نہ رکھے تاکہ فریش ہو کر باقی اللہ کی عبادات اچھے انداز میں ادا کر سکے۔ اور کوئی بھی عبادت جتنی اچھا بندہ بیدار مغزی سے کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ یہاں ماشاءاللہ اللہ دوستوں کو اجر دے جنہوں نے اے سی یہاں ہمیں لگوا کر دیے، لیکن ہمارے کچھ دوست ہیں وہ سونا شروع کر دیتے ہیں، خطبے میں بھی سو رہے ہوتے ہیں، تقریر میں بھی مست ہوتے ہیں۔ یہ مقصد نہیں، ہوشیاری سے بیداری سے اللہ کا ذکر کریں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ غافل دل کی بات نہیں سنا کرتا، اللہ غافل دل کی بات نہیں سنا کرتا۔ تو اگر آپ غفلت میں پڑیں گے تو پھر ایسا نہیں ہوگا، بلکہ تو عرض یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا ذکر انتہائی چستی کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ صرف جمعہ کا روزہ منع ہے، لیکن اگر ایک آدمی کی روٹین ہے، مثلا اگر وہ 3 روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 یہ ایام بید ہوتے ہیں، ان دنوں میں دن بھی روشن رات بھی، 13، 14، 15 رات کو چاند موجود رہتا ہے اور دن ویسے روشن ہوتا ہے۔ اور یہ روزے ہمارے جد اعلیٰ جناب آدم علیہ السلام کو ملے۔ اللہ کریم نے جب جنت سے یہاں اتارا، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا رنگ انتہائی گندمی خوبصورت تھا، اجلا رنگ تھا، یہاں آئے رنگ میں تھوڑی سی تبدیلی آئی، آپ نے شیشہ دیکھا، آپ پریشان ہوئے، تو فرمایا اے میرے آدم یہاں آئے ہیں، یہاں کے تقاضے اپنے ہیں، بہرحال یہ 3 روزے رکھا کرو اس کے تصدق میں،
تو اور تیری اولاد میں سے جو یہ 3 روزے ہر مہینے 13 14 15 کا رکھے گا میں ان کے ظاہر کو بھی پاک کر دوں گا، روشن کر دوں گا، باطن کو بھی روشن فرما دوں گا۔ اب اگر ایک آدمی یہ روزے رکھتا ہے اور ان میں جمعہ آ جاتا ہے تو پھر جائز ہے، یا جمعرات اور جمعہ کا روزہ ملا کر رکھتا ہے تو جائز ہے۔ سوموار اور جمعے کا روزہ یہ حضور کی تقریباً مستقل سنت ہے۔ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے؟ پوچھا گیا یا رسول اللہ وجہ، فرمایا فیہ ولدت، اس میں میرا میلاد ہوا، میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پر وحی الہی آئی، اس شکرانے میں میں روزہ رکھتا۔ اور حضور جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا ہر ہفتے میں جمعرات شام کو بندہ مومن کا نامہ اعمال رب کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں میں روزے کی عادت ہوں۔ تو آپ رکھا، اب اگر کوئی آدمی سنت پر عمل کرتا ہے، جمعرات کو رکھا تو پھر جمعے کو رکھ سکتا ہے، لیکن اکیلا جمعے کا روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ تو بہرحال یہ چند اعمال ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ مزید اسی پر گفتگو ہوگی کہ جمعہ کے دن کون کون سے خاص اعمال ہیں جو کرنے کی وجہ سے اللہ پاک ہم پر خصوصی مہربانی کرے گا اور اس دن کی قدر کریں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے بعید نہیں، جو جمعہ قدر سے گزارے اللہ اسے موت بھی جمعے کو عطا کر۔ اور جمعے کی موت کے بارے میں صحیح حدیث ہے، جو جمعے کی رات یا دن میں مر جاتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دے۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ انشاءاللہ مزید اس پر بات جاری ہے کہ یہ ایک رکا آیا ہے کہ 4 رکعت سنت میں کوئی خاص صورتیں متعین ہیں، اس بارے میں میری نظر سے کوئی خاص صورتیں نہیں گزری، مزید انشاءاللہ دیکھیں گے۔ بعض اہل ذوق ہوتے ہیں اور خصوصاً حفاظ جو ہیں ان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جو سنت ہیں حضور کی وہ پڑھیں، عام آدمی کی تو مجبوری ہے۔ اب میں نے آپ کو رمضان میں ایک دن بتایا تھا کہ وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری میں کل شی پڑھنا یہ سرکار کی عمومی سنت تھی۔ اب جو حفاظ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، تو کتنا سعادت مند ہے وہ انسان جس کے ہر دن کے وتر ہی رسول اللہ کے عین سنت کے مطابق، تو یہ تو سعادت ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا وتر کے بعد فوراً حضور کیا پڑھا کرتے تھے، ہم یہاں رمضان میں پڑھواتے رہے، اب پتہ نہیں یاد ہے کہ نہیں، جو ہی وتر سے حضور سلام پھیرتے حضور 3 مرتبہ پڑھتے سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس، سبحان الملک القدوس۔ تو اس طرح اپنے آپ کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈالیں۔ حضور نے فرمایا جو میری سنت پر جتنا عمل کرے گا قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ کتاب ہے رفیق الحرمین، یہ حاجیوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ الحمدللہ میں عموماً حاضری دیتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بہترین کتابوں میں یہ کتاب رفیق الحرمین حاج سے متعلق ہے، اور رفیق المعتمرین یہ عمرہ اور حج ان احکام کے بارے میں، معتمرین عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ ہے۔ تو یہ باہر شاید سٹال پر ہیں، تو یہ بڑی اچھی کتابیں ہیں۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت قبلہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب کی لکھی ہوئی ہیں۔ 2 اس میں باتیں بڑی عظیم ہیں، ایک تو عقائد اہل سنت کا دفاع ہے، دوسرا غایت درجہ اللہ کی ان 2 دھرتیوں کا احترام کا سلیقہ بتایا گیا، اور ہم احترام والے ہیں، اور احترام سے عبادات زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے یوم الجمعہ کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔